پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر 2 خودکش حملے. پہلے ایک خودکش حملہ آور نے مرکزی گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا. فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں. دوسرا خودکش حملہ سائیکل سٹینڈ پر ہوا. دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. آئی جی خیبر پختونخوا نے دونوں دھماکے خودکش ہونے کی تصدیق کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجیوں کو ہلاک کر دیا. سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید کے مطابق دھماکے میں 3 ایف سی اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. دھماکوں کے بعد فائرنگ کا سلسلہ رک گیا. سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور کارروائی کے دوران صدر ایف سی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. قریبی اسکول بھی بند کر دیے گئے. ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ نے قومی اسمبلی کی تمام 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستیں جیت کر پی ٹی آئی کی خالی کردہ نشستوں پر کلین سویپ کر دیا. ہری پور کے این اے 18 میں بابر نواز نے تاریخ کا بڑا اپسیٹ کرتے ہوئے عمر ایوب کی نشست 1,63,000 سے زائد ووٹوں کے مارجن سے جیت لی. لاہور، ساہیوال، فیصل آباد اور ڈی جی خان کی نشستیں بھی نون لیگ کے نام رہیں، جبکہ مظفر گڑھ کے پی پی 269 سے واحد فتح پیپلز پارٹی نے سمیٹی. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار غیر معمولی طور پر کم ووٹ لے سکے. پنجاب اور مرکز کی اہم نشستوں پر نون لیگ کی واضح برتری. کرپٹ اور رشوت خور مودی کے دور میں بھارت میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. سفاق مودی، اڈانی اور امبانی گٹھ جوڑ نے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا. بھارتی جریدے دا وائر کے مطابق مالی بدعنوانی، مذہبی تقسیم، سیاسی انتقام، بلڈوزر کلچر اور نفرت نئی شناخت بن چکی. روسی تیل سے عوام کی بجائے اڈانی و امبانی کو فائدہ پہنچایا. ہنڈنبرگ رپورٹ کے مطابق بھی ایس ای بی آئی نے تحفظ دیا. وزارت خزانہ نے ایل آئی سی کو اربوں ڈالر اڈانی گروپ میں جھونکے. امبانی اور اڈانی کی دولت کئی گنا بڑھی، جبکہ بھارت کا ہنگر انڈیکس 102 تک گر گیا. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مکتی باہنی کی سفاکیت کی انتہا. غازی میجر جنرل ریٹائرڈ محمد یاسین نے مکتی باہنی کے ظلم کی کہانی سنا دی. میجر جنرل ریٹائرڈ محمد یاسین کے مطابق مشرقی پاکستان میں بہاریوں اور پاکستان کے حامی بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا. بھارتی فوج نے متحدہ پاکستان توڑنے کے لیے مکتی باہنی کو اسلحہ، تربیت اور سرپرستی فراہم کی. جھوٹے انسانی حقوق کے الزام اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی منصوبہ بندی کی. چٹاگانگ سے ڈھاکہ تک مکتی باہنی نے پاک فوج پر حملے کیے. خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی اپنی زمینیں ہیں، اپنے کھیت ہیں، جہاں پر یہ بھنگ کی کاشت، اس کی فصل تیار ہے، کٹی ہوئی پڑی ہے، پھر یہ مارکیٹ میں منشیات اس سے تیار ہوگی. اب آپ اس کو ڈینائی کریں. یہ پیسے جو اکٹھے ہوتے ہیں اور کمائے جاتے ہیں اس قبیح کاروبار سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. پھر بارڈر کے اس پار بھی جاتا ہے، اس پار وہاں پر سویلین لوگوں میں بھی جاتا ہے اور ٹیررسٹ میں بھی بڑھتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں. اختیار ولی خان کا الزام. کہا وادی تیرہ میں منشیات کے کارخانے لگے ہیں. سہیل افریدی نے منشیات کی تردید کر کے حقائق کی نفی کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منشیات سمگلنگ کے راستے بند کریں. مکروہ دھندے سے حاصل پیسے ریاست کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. یہی پیسہ دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عام انتخابات کے اعلان تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا 2 ٹوک موقف مینار پاکستان میں بدل دو نظام اجتماع کے آخری روز خطاب میں کہا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نظم و ضبط کا فقدان ہے. ہم قوم پرست نہیں بنیں گے، آخری حد تک جد و جہد جاری رکھیں گے. مزید بولے فلسطین میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. نظم و ضبط کے بغیر تحریکیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں. دین اسلام کا پیغام ہر ایک تک پہنچانا ہے. ہم دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے. دبئی ایئر شو میں تیجس حادثہ بھارت کے لیے بڑا دھچکا. عالمی خبر رساں ایجنسی کا تیجس اور JF-17 تھنڈر کا تقابلی جائزہ. رویٹرز نے رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ واقعے نے بھارت کی دفاعی ساکھ اور طیارے کی برآمد کو نقصان پہنچایا. طیارے کا کریش ہونا عالمی خریداروں کے سامنے سنگین سوالات اٹھا رہا ہے. حادثے میں بھارتی پائلٹ کی ہلاکت نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا. واقعے کے بعد تیجس کی بیرونی مارکیٹ میں جگہ بنانا مزید مشکل ہو گیا ہے. دوسری جانب پاکستان نے اسی ایئر شو میں کامیاب معاہدہ کیا. JF-17 تھنڈر کی نئی برآمدی ڈیل سے پوزیشن مضبوط ہوئی. خطے میں ہوا بازی کی مسابقت مزید نمایاں ہو گئی.
کوہستان کرپشن سکینڈل کا ایک اور کردار سامنے آ گیا۔ قومی بینک کے کیشیئر پر 11 ارب 75 کروڑ روپے کرپشن کا الزام۔ B17 اسلام آباد میں 26 فلیٹس، F11 اسلام آباد میں 2 ارب روپے کی مالیت کا کمرشل پلازا بھی کیشیئر ریاض کی ملکیت ہے۔ PWD میں 3 کمرشل پلازے اور گلبرگ گرین میں 2 فارم ہاؤسز اور لگژری گاڑی کے بھی مالک ہیں۔ نیو بلو ایریا اسلام آباد میں 4 ارب روپے مالیت کا کمرشل پلاٹ بھی ان کی ملکیت ہے۔ اسلام آباد اور مانسہرہ سمیت ایبٹ آباد میں بھی کئی گھروں کے مالک ہیں۔ ملزم ریاض کوہستان کرپشن سکینڈل کا مین کریکٹر ہے۔ ملزم نے 11 ارب 75 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی۔ نیب کی حراست میں ملزم نے پلی بارگین کے لیے درخواست دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بعض شہروں میں صفائی کی غیر تسلی بخش صورتحال پر برہم، غیر معیاری کارکردگی دکھانے والے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب پروگرام سے متعلق بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا صوبے بھر کے ڈیپٹی کمشنرز کو اپنی گورننس کا معیار بہتر بنانا ہوگا۔ 40 سے 50 ارب روپے کی مشینری، 1.5 لاکھ کی فورس کے باوجود کوڑے کے ڈھیر برداشت نہیں۔ مریم نواز کے تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے CCTV کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی ہدایت۔ سرکاری نرخ ناموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ آغا سراج درانی نے سندھ اسمبلی کو بہترین انداز میں چلایا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں آغا سراج نے سختیاں برداشت کی مگر پارٹی سے دور نہیں ہوئے۔ بیٹے سے امید ہے کہ وہ بھی پارٹی میں اپنے والد جیسا کردار نبھائیں گے۔ مراد علی شاہ کی شکارپور میں آغا سراج درانی کے چہلم میں شرکت۔ کراچی میں عوامی تعاون سے ترقیاتی عمل مزید تیز کر دیا۔ سینئر وزیر شجیلنا میمن کہتے ہیں شہر میں 756 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ مقصد شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہے۔ زیر تکمیل منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو نمایاں ریلیف ملے گا۔ 13.25 ارب روپے سے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 76 اور 18 ارب 36 کروڑ روپے کی لاگت سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 200 اسکیموں پر کام جاری ہے۔ کراچی کو جدید، محفوظ اور سہولتوں سے آراستہ شہر بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ موٹر وے M1 کو دھند نے لپیٹ میں لے لیا۔ حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے کو پشاور ٹول پلازا سے رشکے تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے حکام نے شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کر دی۔ اور ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاکستان کی بادشاہت، تیسری بار ٹرافی اٹھا لی۔ فائنل میں بنگلہ دیش کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست۔ پاکستان شاہینز نے مقابلہ برابر ہونے کے بعد سپر اوور میں 7 رنز کا ہدف حاصل کر کے میچ اپنے نام کیا۔ سعد مسعود نے چوکا لگا کر تجسس سے بھرپور مقابلے کو انجام تک پہنچایا۔ دونوں ٹیموں میں سے اس سے قبل میچ برابر رہا۔ پاکستان شاہینز نے پہلے کھیلتے ہوئے 125 رنز بنائے۔ سعد مسعود 38، عرفات منہاس 25 اور مات صداقت نے 23 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش نے شکست کے دہانے کم بیک کیا۔ آخری لمحات میں ٹیل اینڈرز نے میچ برابر کروایا۔ سفیان مقیم نے 3، عرفات منہاس اور احمد دانیال نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سپر اوور میں قومی ٹیم کی شاندار پرفارمنس سے ٹرافی اٹھا لی۔